ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم فیض کی نظم کے اسالیب، فیض کی نظم کی اقدار اور اس کی وسعتوں پر بات چیت کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ فیض غزل بھی کہتے تھے اور نظم بھی کہتے تھے۔ فیض کے کل اشعار کی تعداد تقریباً 1800 یا 1900 سے زیادہ نہیں۔ اس میں اگر آپ غزلیں دیکھیں تو فیض کی غزلیں حدوداً 70-72 سے زیادہ نہیں، تو مجموعی طور پر غزل کے اشعار شاید 500 کے قریب ہوں گے۔ تو زیادہ تر اشعار 1300-1400 اشعار فیض کی نظموں کے اشعار ہیں، اور تقریباً 180 نظمیں فیض نے کہی ہیں 55 سال کی ریاضت میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کتنا کم گو شاعر ہے، اس کے باوجود اردو ادب کا ایک مایہ ناز اور ایک بہت عظیم شاعر۔ تو آئیے دیکھیں کہ فیض اس چھوٹے سے مجموعے کے ساتھ 21ویں صدی کا لیجنڈ یا عظیم شاعر کیسے ہوئے۔ اردو ادب میں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کون سا شاعر غزل کا شاعر ہے، کون سا شاعر نظم کا شاعر ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ میر تقی میر اور مرزا غالب غزل کے شاعر، اور اسی طرح سے اقبال، جوش، عظمت اللہ خان اور فیض، اختر شیرانی وغیرہ نظم کے شاعر ہیں۔ جب فیض کی پہلی نظموں اور غزلوں کی کتاب نقش فریادی 1940 اور 1941 کے درمیان شائع ہوئی، تو وہ جو معروف نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، نے تمام اردو ادب کو چونکا دیا کہ یہ ایک لہجہ عجیب ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں اس نظم میں، پہلے اس میں رومانی کیفیت ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ فیض ایک رومانی شاعر ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ تو رومانی حصہ تھا۔ جب یہ نظم شائع ہوئی تو 1940-41 میں اردو ادب میں ایک تہلکہ مچا کہ فیض نے اتنی خوبصورت رومانی نظم میں کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، فیض نے مزاق کرکرا کر دیا جب کہا کہ انگنت صدیوں کے تاریک بہی معنی طلسم، ریشم و اطلسو کے خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ تو یہ تلخ اشعار نظم میں ایک نیا لہجہ تھا کہ رومانی کیفیت جو ذہن میں نمو پا رہی تھی، فیض نے اس کا مذاق خراب کر دیا۔ لیکن فیض نے پہلے سے ہی جواز حاصل کر لیا تھا کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور ان اشعار کے بعد فیض نے کہا لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، لیکن پھر حسن کا اقرار کرتے ہیں
اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ جو نظم فیض کی شائع ہوئی تو ایک تہلکہ ہوا۔ فیض نے نقش فریادی کو 2 حصوں میں کیا۔ فیض خود لکھتے ہیں کہ میں ایک رومانی شاعر، لیکن محمود الظفر اور رشیدہ جہان نے کہا فیض تمہارا عشق، تمہارا درد عشق چھوٹا درد ہے، تم ان چیزوں کو کنار رکھ کر سماج اور اپنے اطراف کے دکھ درد کی بارے میں سوچو۔ تو اس طریقے سے ترقی پسند مصنفین کی جو بنیاد پڑی 1936 میں، اس نے فیض کو پوری طریقے سے بدل دیا، اور اسی وجہ سے نقش فریادی میں آپ بیچ میں نظام گنجوی کا ایک مصرع دیکھیں گے، دلی بفروختم جانی خریدم، یعنی میں نے اپنا دل بیچ کر میں نے غم جانا خرید لیا ہے، غم جانا بیچ کر غم دوراں میں نے خرید لیا ہے۔ تو یہ جو فیض کی جو نظمیں تھیں ان کا لوگ انتظار کرتے تھے، وہ کیا اسالیب ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اردو ادب میں ایک نیا تجربہ تھا کہ صرف سفر عشق سے یا رومانس سے یا مجاز سے حقیقت کی جانب بھی ہو، اور ادب برائے ادب بھی ہو، اور ادب برائے ہدف بھی ہو، اور ہدف یہ ہوگا کہ آپ ایک ماحول میں رہتے ہوئے کسی طریقے سے اس ماحول میں جو کمی اور ظلم اور مظلومی اور محرومی ہے اس کو آپ بھلا نہیں سکتے۔ جیسے شاعر گزر رہا ہے، ان کی ایک مشہور نظم ہے بول، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ اصل میں شاعر ایک آہنگر کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے، وہاں پر دیکھ رہا ہے کہ ایک زنجیر بن رہی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ زنجیر بنے گی اور یہ زنجیر پہنائی جائے گی، پھر آزاد اور حریت اور آزاد منش لوگوں کو یہ زنجیر پہنائی جائے گی، لیکن ابھی وقت کچھ باقی ہے، ابھی زنجیر بن رہی ہے۔ بول کے جہاں اب تک تیری ہے، دیکھ کے آہنگر کی دکان پر تند ہیں شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے خفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زباں کی جان سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ میرا جی نے اس نظم پر بہت گفتگو کی، ایک بالکل نیا لہجہ، یعنی ابھی جو چیز وجود میں نہیں آئی ہے۔ دیکھیے فیض کی شاعری میں اشاراتی اور علامتی مسائل بہت ہیں۔ فیض علامات میں بات چیت کرتے ہیں۔ فیض پورا اس بول کے 12-13 مصروں میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے فیض اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ استبداد، ظلم اور ستم کا مقابلہ کیا جائے، اور حق گفتنی اور حق گفتار کی طرف۔ تو یہ ایک نیا لہجہ اردو ادب میں تھا۔ اس سے پہلے حسرت موہانی ہوں یا اختر شیرانی ہوں یا درجنوں جو ہمارے پاس رومانی شاعر تھے، ان کا لہجہ تھا۔ پہلے فیض انگریزی شعراء براؤننگ کے یا ورڈسورتھ کے یا کیٹس اور شیلے وغیرہ سے متاثر تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو ادب میں فیض سودا سے، غالب سے، انیس سے اور میر سے، کسی نے کہا ہے کہ فیض جو ہیں اقبال اور غالب کے ڈکشن کی توسیع ہیں۔ فیض کے پاس عشق اور انقلاب کی آمیزش ہے۔ فیض کا جو سفر ہے نظموں کا، وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف ہے۔ ان کے پاس بہترین حسن اور زندگی کا سنگم ہے۔ فیض کے پاس 3 چیزیں آپ کو نظم میں ملیں گی درجہ اعلیٰ طور پر۔ ایک، فیض کے پاس احساس کی شدت ہے، فیض کے پاس جذبے کا خلوص ہے، اور فیض کے پاس عمل کرنے کی کوشش ہے۔
صرف باتیں نہیں کرتا فیض، بلکہ کوشش بھی یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلے کو لوگوں تک آپ کے پہنچایا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کے پاس انفرادی نظر نہیں بلکہ اجتماعی نظر ہے۔ فیض نے زندگی کو عقلی اور عملی زاویوں سے پرکھا ہے، اور یہی چیزوں کو آپ کے اپنی نظم میں منظوم کیا ہے کہ کہتے ہیں روشن کہیں بہار کے امکاں ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کے پاس ایک احتجاجی علامت ہے، لیکن فیض کا جو لہجہ ہے وہ لہجہ دھیما ہے۔ جب فیض نے ایک نظم لکھی صبح آزادی اگست 1947 میں، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ انتظار تھا جس کا وہ یہ گھڑی تو نہیں، اس کی آخر میں کہا کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نجات و دید و دل کی گھڑی نہیں آئی۔ تو ادھر سے سردار جعفری نے کہا تھا یہ تو کوئی ترقی پسندی کی نظم نہیں ہے، یہ تو کوئی مسلم لیگ کا انتہائی پسند شاعر بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو کوئی آریہ سماج کا متعصب شاعر بھی کہہ سکتا ہے، اس میں ترقی پسندی کہاں ہے؟ سردار جعفری نہیں سمجھ سکے، کیونکہ فیض سخت احتجاجی شاعری جس میں تلوار اٹھاؤ تلوار اٹھاؤ، انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد، یا جاگو جاگو، اس طرح سے فیض بات نہیں کرتے تھے۔ فیض کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے ان کی آخری عمر کی، انتصاب، جس میں انہوں نے مزدوروں کے بارے میں، کسانوں کے بارے میں، محروموں کے بارے میں، مجبوروں کے بارے میں، اور وہ لوگ جو پسماندہ ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ دیکھیے فیض یہ کہتے ہیں کہ جیسے کسان ہے، فیض کہتے ہیں کہ آپ کسان کو اب اس کا حق ادا کیجئے، رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یعنی جیسے فقیر پر آپ رحم کھا کر 2 پیسے دیتے ہیں، کسان پر آپ کو رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کسان کی نظمیں ہیں، جوش کے پاس بھی ہے، اقبال کے پاس بھی ہے، حسرت موہانی کے پاس بھی ہے، بہت سے 20ویں صدی کے اوائل میں شعراء نے کارگروں، مزدوروں اور کسانوں پہ نظم لکھی ہے، لیکن فیض کا جو انداز ہے، فیض کا جو اسلوب ہے، فیض کی جو یہی تو ہیں فیض کے اسالیب۔ فیض پہلے مقام بتاتے ہیں کہ کسان کا مقام کیا ہے، بادشاہ جہاں، والی ما سوا، نائب اللہ فی الارض، دہقاں کے نام، یعنی ہمارا کسان دنیا کا بادشاہ ہے، ہمارا کسان خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، ہمارا کسان نائب اللہ فی الارض، اللہ کا بنایا ہوا نائب ہے۔ پھر کیا کیا لوگوں نے اس کے ساتھ؟ اس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، اس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگوش پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے اسلوب فیض کہ کسی شخص کی شخصیت کا پہلے اعتراف کرو، اس کی اہمیت بتاؤ، اور اس کے بعد بتاؤ کہ اس پہ کیا ستم ہوئے ہیں، اس پہ کیا ظلم ہوئے ہیں، اس کا حق کیوں نہیں دیا گیا، اس کو آزادی اور حریت۔ جب ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا حق بھی ہے کہ ہم آزاد زندگی کریں اور آزاد اس دنیا سے جائیں۔ یہ ہے اسلوب فیض کا، یہ ہے کہنے کا طریقہ فیض کا۔ لیکن فیض بہت ہی دھیمے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی کہ فیض نعرے بازی نہیں کرتے، نعرے بازی ہے جیسے حبیب جالب کا شعر ہے، دفن ہو گئے سب نگینہ لوگ، حکمراں ہو گئے سب کمینہ لوگ۔ اس شعر میں تندی ہے، تیزی ہے، مگر یہ تندی اور تیزی وقتی ہے۔ اس کے برخلاف فیض کی نظم کا آپ دیکھ رہے ہیں اسلوب اور اس میں جو قدریں ہیں
اس میں جو اقدار ہیں وہ الگ ہیں۔ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بخیہ گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں۔ در قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے بہار کا موسم۔ فیض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا آزاد ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں اگر ظلم کسی مقام پر بھی ہو، وہ افریقہ میں ہو، وہ مڈل ایسٹ میں ہو، وہ آپ کے جو ہے دنیا کے ویتنام میں ہو، کہیں بھی ہو، ظلم ہے، اور ظالم کے ہم طرفدار نہیں۔ اگرچہ کہ پوری دنیا اس وقت، پوری دنیا میں حریت، آزادی، محبت، آشتی، امن نہیں ہے، لیکن فیض کہتے ہیں بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تمام گفتگو فیض جو کر رہے ہیں علاماتی ہے، اشاراتی ہے۔ یہ نظم میں اس طریقے کا اشاراتی اور معنیاتی نظام جو اسالیب جو فیض نے ڈیولپ کیا ہے، یہ فیض اس میں ایک منفرد لہجہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے لاہور کی جیل میں حسن ناصر، جن کا تعلق اسی حیدرآباد دکن سے تھا، ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے شہر لاہور میں ان کو جیل میں رکھا، اور فیض کو معلوم ہوا کہ اس حسن ناصر کو بغیر کسی جرم اور بغیر کوئی چیز کرنے کے ٹارچر کر کر اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ تو فیض نے ایک نظم لکھی جو ان کے نسخہ وفا میں موجود ہے، زندان کی شام۔ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں صحن زنداں کے بے وطن اشجار، سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار۔ یہ تو جمالیاتی اور احساسی شاعری ہے۔ شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل۔ جو ٹرن لیتے ہیں اور جو موڑ اس نظم میں ہے کہ دل سے پیہم خیال کہتا ہے، اتنی شیریں ہے زندگی اس دم، ظلم کا زہر گھولنے والے کامیاب ہو سکے ہیں آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شمع۔ حسن ناصر کو تم اگر قتل بھی کر دو، جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ آزادی، حریت اور یہ دو دنیا میں قدریں ہیں محبت کی، اگر اس کو تم مٹا سکو، اس کو تم توڑ سکو تو پھر ہم جانیں گے۔ وہ تم نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلوب نظم میں فیض نے استعارات، نئی الفاظ نہیں بنائے، بلکہ نئی شراب وہی پرانے ساغروں میں بھری۔ جیسے محبت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے، ایک رقیب ہے، باغ ہے، گل ہے، بلبل ہے، گلچی ہے یا صیاد ہے۔ فیض نے انہی استعاروں، انہی تلمیمات، انہی الفاظ کا فاصلہ لے کر اور اس معنیاتی نظام کو ساختیاتی بنیادوں پر آپ کے اس کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اس پر بڑی اچھی اسٹڈی پروفیسر گوپی چند نارنگ کی ہے، جنہوں نے اس فیض کی شاعری میں 18 سے زیادہ ساختیاتی سانچے بتائے، جس سے فیض کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فیض کی جو نظمیں ہیں اس میں علاماتی شاعری ہے۔ فیض کی نظموں میں
بہت ہی اثر توانا اثر ہے۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، یا زندہ نامے کی نظم ملاقات میں یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بکف ستاروں کے کارواں گر کے کھو گئے ہیں۔ بہت سیاہ ہے یہ رات، لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے، اسی کے سائے میں نور گر ہے وہ موج زر جو تیری نظر ہے۔ فیض صرف مخصوص اس زمین کے لیے نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض جیل میں ہے، اور فیض کو معلوم ہوتا ہے کہ ایران میں ہزاروں اسٹوڈنٹوں کا قتل ہو رہا ہے کیونکہ وہ آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت فیض اپنی جو انگریز بیوی ایلس کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ہم نے کل ایک نظم لکھی، اور وہ نظم بہت ہی ہم نے ایرانی طلباء کے نام لکھی، تو آپ کو فیض کی وہ نظم ایرانی طلباء کے نام ملے گی۔ وہ پوری نظم آپ دیکھیں گے کہ استعاروں میں ہے، علامات میں ہے۔ اے ارض اعظم، اے ارض عجم، کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیے اس آنکھوں نے اپنے نیلم، ان ہونٹوں نے اپنے مرجاں، ان ہاتھوں کی بیکل چاندی کس کام آئی، کس ہاتھ لگی؟ اے پوچھنے والے پردیسی، یہ طفل و جواں اس نور کے نورس موتی ہیں، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی آندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن، اور صبح ہوئی من من تن تن ان جسموں کا چاندی سونا۔